کہ اللہ فرما رہا ہے اگر زمین اور آسمان کے کناروں سے اے جن و انس نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے۔ دارالعلوم کا جلسہ ہے، لوگ سائنس پر بہت سینہ پھلا رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن سائنس کے علوم کے لیے کیسے رہنما اصول فراہم کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ بے شک جس وقت قرآن نے یہ کہا اے جن و انس اگر تم زمین اور آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے۔ مطلب کیا؟ اس وقت تو لوگوں کو شعور اور ادراک ہی نہیں تھا کہ کوئی زمین کے کنارے سے بھی باہر نکل سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے زمین کے کنارے سے باہر نکلنا، یہ بنیاد کس نے فراہم کیا؟ اس بنیاد کو فراہم کرنے والی کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا جہاں جاؤ گے وہاں کوئی اور نہیں، اللہ ہی کی حکومت پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی حکومت اور حکمرانی سے تم کہیں باہر نہیں جا سکتے، اس کی حکومت ہر جگہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے قوت دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے دیکھنے کی قوت دی، سننے کی قوت دی، کھانے کی قوت دی، پینے کی، ہر نعمت تو اللہ نے دی ہے۔ اس کی نعمت کا شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز میرے بھائی، ایسی نعمت جس پر کبھی آپ نے توجہ بھی نہیں کی ہوگی، یہ آنکھیں بار بار جو ہے پلکیں بند ہوتی ہے کھلتی ہے، بند ہوتی ہے کھلتی ہے، کیوں یہ نعمت کیوں ملی؟ آخر پلک کے بالوں کا کام کیا ہے؟ لیکن ذرا سا اس کو کاٹ کر کے کوئی دیکھے، اگر یہ پلک کے بال بار بار کھلنا اور بند کرنے کا نظام نہ ہو تو ہماری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری آنکھوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ گویا کہ سیکورٹی گارڈ کے طور پر اللہ نے ان پلک کے بالوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ نعمت کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی۔ اور آپ کتنی سادگی سے کہہ دیتے ہو مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ اللہ جس نے سب دیا میرے بھائی، ہر نعمت دیا میرے بھائی، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ اور پھر ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے، 10 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو 50 منٹ کا ٹائم لگے گا، پھر بھی وقت نہیں نکالتے، پھر بھی ٹائم نہیں نکالتے۔ تو یاد رکھنا اگر نہیں نکالو گے نا اللہ کے لیے ٹائم تو پھر اللہ کا عذاب ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب آئیے اللہ اکبر، ایک کتاب ہے جو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، اس کتاب کو غنیۃ الطالبین کہتے ہیں۔ میں وہاں سے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نانا جان کی حدیث لکھی ہے، میں اس کو بطور مفہوم پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے، 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالو گے، نقصان کتنا ہے، کتنا گھاٹا ہے، کتنا خسارہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صادق و مصدوق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز ترک کر دے، اب نماز چھوڑنے کا نقصان کیا، اس پر میں اپنی بات پوری کروں گا، لیکن آپ سب کی توجہ، بہت توجہ، اپنی بہنوں کی بھی خاص توجہ۔ یہ صرف بہانے میرے عزیز، بہت بہانے کی ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ ہے، بہت جھوٹ ہے۔ اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں، فیس بک کے لیے وقت کہاں سے، یوٹیوب کے لیے وقت کہاں سے، دوستوں کی محفل کے لیے وقت کہاں سے، غپ شپ کے لیے وقت کہاں سے، یہ سارے فضول کاموں کے لیے وقت کہاں سے؟ آج جتنا ٹائم اپنے پاس ہے اس سے پہلے اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ 10 منٹ کا ٹائم نکالو، بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچو گے، بہت بڑی بڑی بلاؤں سے بچو گے، اللہ سے رشتہ جڑے گا، اللہ کے قریب آ جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ جاؤ گے، حضور کو خوش کر دو گے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جب بندہ نماز چھوڑتا ہے، نماز ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔
اللہ اس کو 12 تکلیف اور مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں آتی ہے, 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آتی ہے, 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آتی ہے, 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آتی ہے. اب یہ 12 مصیبتیں ہیں, یاد رکھ لو. یا 10 منٹ کا ٹائم نکال کے نمازی بن جاؤ, یا پھر ان بھیانک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ, ان خوفناک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اور سن لو, یہ معاذ اللہ کسی دنیا کے ظاہری لیڈر کا یا صرف کسی سیاسی لیڈر کا بیان نہیں جس کو ہنس کے اڑا سکو, یا یہ کسی عام انسان کی گفتگو نہیں, یہ اس رسول کا فرمان ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ اکبر. یہ اس رسول کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے کبھی گفتگو کرتے ہی نہیں. اللہ اکبر. زبان ان کی ہے, کلام خداوند قدوس کا ہے. اللہ اللہ. اس لیے آقا کا فرمان ہے, انہوں نے کہہ دیا, جو کہہ دیا ہو کے رہا, انہوں نے جو فرمایا ہو کے رہا. تو سن لو, مصیبتوں سے بھاگنے والوں, مصیبتوں سے جیت چرانے والوں, مصیبتوں سے ڈرنے والوں, اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں نماز چھوڑو گے تو 12 مصیبتوں کا منہ دیکھنے کے لیے تیار رہو, 12 مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے لیے تیار رہو. آئیے 3 مصیبتیں دنیا کی کیا ہے ذرا اس پر توجہ کریں. اللہ اکبر. کتنا ترس آتا ہے میری قوم پر, کتنی نادان ہے یہ قوم, ہر مصیبت سے پیچھا چھڑا رہی ہے. اور وہ آؤ آؤ اپنے رسول, اپنے آقا جو ماؤں سے زیادہ شفیق ہے, ماؤں سے زیادہ رفیق ہے. اللہ اکبر. خون کے رشتے اتنا ہم سے پیار نہیں کرتے جتنا آمنہ کے لال نے پیار کیا ہے. حضور نے امت سے کتنی محبت کی ہے اس کا احساس تو کرو. اللہ کے حبیب نے اللہ کے عذاب کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ سن لو, ہوشیار ہو جاؤ, اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. ورنہ سن لو, اچھی طرح سن لو, کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. واللہ سارے زمین اور آسمان مل کر اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. بابا یہ نازک سا وجود جو پسو, کھٹمل اور چونٹی کے کاٹنے پر بھی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے, اللہ کا وہ عذاب کیسے برداشت کر سکو گے جو زمین اور آسمان برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک بزرگ بہت روتے تھے. کسی نے پوچھا رونے کی وجہ کیا؟ فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے گرم پانی کے عذاب سے ڈراتا تو بھی مجھے رونا ہی تھا. اللہ نے مجھے گرم پانی کے عذاب سے نہیں ڈرایا بلکہ اللہ نے مجھے جہنم کے عذاب سے ڈرایا. جہنم کے عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے القاریہ القاریہ. جہنم کے عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے جہنم کے عذاب کے بارے میں. اور کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس دن کافر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کاش ہم مٹی ہو جائیں. اللہ وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے. اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے. اللہ کے عذاب کا حال کیا ہے میرے عزیز میرے بھائی؟ اسی لیے صحابہ جنہیں جنت کی بشارتیں ملی تھی وہ رات رات بھر اسی لیے نہیں روتے تھے, انہیں پتا تھا اللہ کی عذاب. ام المومنین, یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں جنہیں نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں پتا, یہ گھمنڈ میں ہے مولانا ہم تو جنت ہی میں جائیں گے. میں کہتا ہوں امید کری جا سکتی ہے لیکن خوف بھی ہو. امید کی جا سکتی ہے مگر خوف بھی ہو. یہ کیا کہ جن کی زندگی میں کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں اور انہیں گھمنڈ ہے کہ جنت میں جانے سے میں کون روک سکتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ امید بھی کرو خوف بھی کرو, یہ گھمنڈ ہے, نہ امید نہ خوف. کیا سمجھ رکھا ہے جنت کو؟ ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں 1857 کے بعد والوں نے جتنا جنت کو مشکل بنایا ہے اتنی بھی جنت مشکل نہیں ہے.
اور جتنی آسان آپ کے شاعروں نے جنت بنا دی ہے اتنی بھی آسان جنت نہیں ہے، نہ اتنی مشکل ہے نہ اتنی آسان ہے۔ پھر اعتدال کی راہ کیا ہے؟ تو میرے امام اسے اعتدال کی راہ کو بیان کرتے کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ 1857 کے بعد والوں کی فکر جو انہوں نے بہت مشکل کر دی کہ کچھ بھی کر لو جنت میں نہیں جاؤ گے، یہ مشکل، اور آپ کا حال یہ ان کو دیکھو اور ان کو دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ ساری نسبتیں عظمتیں سراخوں پہ انکار نہیں، لیکن جن کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ناظم صاحب آپ، ان کے ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ تو نہ اتنی مشکل نہ اتنی آسان۔ امام کی فکر یہ کہ وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس مول کیا ہے؟ بھئی چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس نہ ہو اس کی قیمت آپ کی توجہ ہے؟ دیکھیں آسانی سے سمجھ میں آئی، چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس قیمت نہ ہو، لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ میرا رومال ہے، اگر میں کہوں کہ میں اسے آج بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا تم میں؟ تو میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ میرے عزیز میرے بھائی لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اگر میں اس کی قیمت یہ کہہ دوں 500 روپے تو ابھی 500 کی کئی نوٹیں نکل آئیں، 5000 تو بھی نکل آئیں، 10,000 میرا حسن ظن کہتا ہے تو بھی نکل آئے، لیکن میں یہ رومال چلے بیچ ہی دوں، کتنے میں خریدو گے؟ میں نے بیچنا اس کو، مجھے چاہیے اس رومال کے صرف 15 پیسے، 2 منٹ کا ٹائم ہے، اگر آپ میں سے کسی کی جیب میں 5 اور 10 15 پیسے ہو ابھی لا کر دے دیں، حضرت مفتی ایوب صاحب کی بلا مدظل العالی کے ہاتھ سے یہ رومال لے کر جائیں، یا یہ سید صاحب کا رومال لے جائیں، یا اگر حضرت اجازت دے گستاخی نہ ہو تو حضرت کا عصا لے کر چلے جائیں۔ اتنے بڑے بزرگ عالم دین کا عصا 15 پیسے میں ان کی اجازت سے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، لے جائیں، لیکن 2 منٹ میں آپ کو 15 پیسے لا کر دینا ہے۔ کوئی لے جا سکتا ہے؟ لے جا سکتا ہے؟ قیمت تو بڑی سستی تھی، آپ کے پاس وہ مطلوبہ قیمت تھی ہی نہیں، ہے نا؟ 15 پیسے کیا بظاہر کوئی حیثیت تو نہیں رکھتے نا، 15 پیسے تو آپ کا بھکاری بھی نہیں لیتا، بھکاری کو دو، ارے بچہ چھوٹا تھا وہ بھی پھینک دے گا، یہ کیا ہے میں نہیں جانتا یہ کون سا سکہ ہے، آپ کا 3-4 سال کا بچہ بھی نہیں، لیکن آج اس قیمت کو میں نے مانگا آپ نے نہیں دیا، وجہ عصا تو سستا تھا، مطلوبہ قیمت ہی آپ کے پاس نہیں تھی، ہے نا؟ رومال تو سستا تھا، مطلوبہ قیمت ہی آپ کے پاس نہ تھی۔ سید صاحب کا رومال سستا نہیں تھی، مطلب کیا؟ چیز تو سستی بک رہی تھی مگر وہ کرنسی آپ کے پاس نہیں تھی۔ بلا تمثیل جنت تو بیچ دی محمد الرسول اللہ نے، مالک جنت نے تو اعلان کر دیا، بلکہ یوں شان سے اعلان کیا جس کو بریلی سے آواز آ رہی ہے، حضور تاج الشریعہ کی شکل میں کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے، وہ بھیک میں بھی جنت دے سکتے اور بیچ بھی سکتے، کیونکہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔ سستے سودے میں جنت بکی نہ، لیکن آپ کے پاس ہے کیا؟ ایک نیکی پر بھی جنت مل سکتی ہے، ایک نیکی ہو بھی تو نا، توجہ ہے آپ کی، ایک نیکی ہو بھی تو نا۔ بڑی معذرت کے ساتھ کان کھول لو اپنے، بہت سے ایسے ہوں گے جن کو یہ غرور ہے آج کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن جب میدان محشر میں اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا
تو پتہ چلے گا تو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, ایک نیکی بھی نہیں ہوگی. وجہ جو نہیں پڑھتے نماز وہ تو نہیں پڑھتے, جو پڑھتے ان کا حال کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے, توجہ کرنا, آقا فرماتے ہیں جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوتا ہے اس کے سجدے اور اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی. دیکھ لو نا, چیک کرو اپنے آپ, چیک کرو. حضور صرف مالا اور تسبیحات میں دینے نہیں آئے تھے, وہ تو تزکیہ قلوب کے لیے آئے تھے. چیک کر لو اپنے دلوں کو. جس قوم کے دل سگے بھائیوں کے لیے صاف نہ ہو, جس قوم کے دل پھوپھی اور چچاؤں کے لیے صاف نہ ہو, جس قوم کے دل پڑوسیوں کے لیے صاف نہ ہو, جس قوم کے دل بہنوں کے لیے صاف نہ ہو. ارے حد تو یہ ہے جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو ان اماموں کے لیے جب تمہارے دل صاف نہ ہو تو تمہاری نماز کا کیا ہو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھی. اگر کافر کے ہاتھ میں آئی فون دیکھا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, لیکن امام کے ہاتھ میں آئی فون آ گیا تو فوراً آ کے پھٹ کے کہتی ان کے پاس آیا کہاں سے. فوراً شک کی نظر سے دیکھ, فوراً. ارے نادان, جب تو اتنے پیچھے کھڑے رہتا ہے, بلکہ ہفتے میں ایک دن آ کر اتنے پیچھے کھڑے رہتا ہے, اللہ تجھے اتنا عطا کرتا ہے جو سب کے آگے کھڑے رہتا ہے, اس پر عطا کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. شک ہے اپنوں کے خلاف شک. اور یاد رکھیے جب دل کینے سے پاک نہیں ہوں گے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے دعا لینے کے لیے, صرف سبق سنانے کے, دنیا دار تو دنیا دار ہے, دیندار طبقہ بھی اس منزل پر ناکام ہے. الا ماشاءاللہ, الا ماشاءاللہ. دیندار طبقے کو بھی ہم ناکام باس کہلانے والوں کو دیکھ رہے کہ ان کے سینے پاک نہیں ہے کینوں سے. اگر کسی کی تقریر بھی اچھی ہو جائے تو ان کو اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے, بری ہو جائے تو بھی تکلیف ہوتی ہے. آپ توجہ فرمائیں, کسی سے لوگ زیادہ پیار کرنے والے ہوں تو تکلیف ہوتی ہے, مخالفت کرنے والے ہوں تو تکلیف. یعنی ہمارے دل کا, اچھا ہم نے دل کو پاک اور صاف رکھنا, کچھ اہمیت اس کی سمجھی ہی نہیں. اور اللہ کے رسول دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تھے, وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تعلیم بعد میں ہے, پہلے قرآن نے دلوں کا تزکیہ بیان فرمایا. ہم تعلیم تو حاصل کر رہے, تزکیہ کہاں ہے؟ اور جب تک دل صاف نہ ہو, چیک کر لو اپنے دل کو, اپنے من میں ڈوب کر تہجد گزارو. فجر پہ گھمنڈ کرنے والوں, ظہر پہ اترانے والوں, جانے نماز نے کہہ دیا کہ جس کے دل پاک و صاف نہیں ہے بغض و کینے سے, ان کے سجدے ان کے سر کے اوپر نہیں جاتے, ان کی نمازیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی, ان کی دعائیں ان کے. اس کا مطلب صرف نماز پڑھ کے بھی چھٹکارا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. قرآن میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. گنی ہوئی آیتوں میں قرآن نے سب بیان کر دیا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر رطب و یابس کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے, کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کے آئیں گے, محنت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں ڈالے. بے عمل نہیں, عمل ہوگا, عمل, محنتیں ہوگی, محنتیں. وجہ ان کے دل صاف نہیں ہوں گے. پڑوسیوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, پھوپھیوں کے لیے, چچا تایوں کے لیے, دوستوں کے لیے, یاروں کے لیے. بلکہ قیامت کی نشانی میں نشانی یہ بھی ہے, ہاتھ ملیں گے, دل نہیں ملیں گے. عید پہ گلے تو ملتے ہو, سینے سے سینہ ملتا ہے, دل کب ملا؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں, حضور نے جنتی ہونے کی نشانی بیان کی. آقا نے فرمایا اے انس, صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو. آقا فرماتے
سن لیں حدیث پاک کا مفہوم. کیا فرمایا؟ اے انس صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو. یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل کرے گا جنت میں میرے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر حضور کا ساتھ جنت میں چاہتے ہو دل کو صاف کر لو. اب کہتے ہیں ارے حضرات ہم تو دعا کرتے قبول نہیں ہوتی. سیدنا ابو ہریرہ دمشق گئے, ملک شام. جب دمشق گئے تو لوگوں نے کہا اے صحابی رسول آپ دعا کیجئے. توجہ کرنا, آپ دعا کیجئے. صحابی کی دعا ہم سب کے حق میں قبول ہوگی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک ہی شرط پہ دعا کروں گا. توجہ ہے نا آپ کی توجہ, بہت اچھے سے سن رہے ہو لیکن مزید توجہ, بہت اہم موڑ پر گفتگو آ رہی ہے. کیا فرمایا؟ ضرور دعا کروں گا, شرط ہے اگر کسی کے اپنے رشتہ دار سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو پہلے وہ میری محفل سے باہر نکلے, کیونکہ رشتہ داروں کے لیے کینے والوں کے درمیان میں دعا نہیں کروں گا. کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا جس محفل میں رشتہ داروں کے لیے کینے والے موجود ہوں, رشتہ توڑنے والے موجود ہوں, رشتے کو منقطع کرنے والے موجود ہوں, اللہ دعا قبول نہیں کرتا. فرماتی ہے میری دعا اگر لینا ہے تو پورے مجمع میں جس نے اپنے رشتہ داروں سے بات بند کر رکھی ہے باہر جائے. مگر وہ خیر القرون تھا, وہ خیر القرون تھا. اگرچہ اصحاب رخصت ہو رہے تھے لیکن سینئر تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا. پتہ ہے جب پورے مجمع میں دمشق میں اعلان ہوا کہ دل میں کینے رکھنے والے اور رشتے توڑنے والے محفل کے باہر نکلیں, تو پوری محفل میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جائے سوائے ایک جوان کے. وہ جوان اٹھا اور اٹھ کے جانے کے بعد فوراً گھر پہنچا, اپنی پھپھی کے پاس گیا, کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دو, میں نے تم سے بات بند کر رکھی تھی. وہ پھپھی نے کہا اب ہوش آیا تجھے؟ کہا ہوش اس لیے آیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے مجھے نکال کے بھگا دیا کہ جب تک کہ رشتوں کو کاٹنے والے دل میں کینہ رکھنے والے میں موجود ہوں گے میں دعا نہیں کروں گا. تو پھپھی امی اب صحابی کی دعا کی برکتیں لینی ہے تو میں تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے آ گیا. آپ مجھے بتائیں یہ مقبول دعاؤں کی محفلیں تھی. ہماری محفل کا حال تو یہ ہے اگر 100 لوگ موجود ہیں تو 98 لوگ تو سارے بغض کینہ لے کر کے آتے ہیں, پھر کہاں دعا. لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے جب بارش مانگنے کے لیے جاتے تھے تو جاتے تھے بھیگ کے آتے تھے, پہلے کے مولانا لوگ ایسے تھے. میں نے کہا ہوش کے ناخن لو, مولانا تو اب بھی ویسا ہی مولانا ہے, تمہارے دل کہاں ہے؟ آمین کہنے والوں کے دل کہاں ہے؟ دل میں بغض ہے, کینے ہے, حسد ہے. اور ایک بات اور آگے بڑھ کے بتاؤں, اب توجہ کرنا, جب پھپھی کے لیے, بھائی کے لیے, چچا کے لیے دل صاف نہ ہو تو یہ حال ہے کہ سجدے سر کے اوپر نہ جائیں اور جو ماں باپ کی بد دعا لیں, جو ماں باپ کو تڑپائیں, ماں باپ کو سسکیاں لینے پہ مجبور کریں. کسی کے ماں باپ کسی کے دروازے پر روٹی کا ٹکڑا مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں, کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں, کسی کے ماں باپ اللہ اکبر کسی کے یہاں برتن جھاڑو کر کے اپنا گزارا کرنے پر مجبور ہے. اے میری قوم کے جوانوں یاد رکھو, جب تک کہ اللہ کے بندوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ آپ سے ہم سے راضی نہیں ہوگا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے, یعنی جب تک دلوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا قول ہے روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے, ان کی خدمت کرنا ہے. مجھے بتاؤ جب عام بندوں کو خوش کرنے پر, عام بندوں کی خدمت کرنے پر اللہ یہ مرتبے عطا فرماتا ہے تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایک طبقہ نماز کی طرف تو آ گیا, ایک طبقہ داڑھی کی طرف تو آ گیا, ایک طبقہ ٹوپی کی طرف تو آ گیا, لیکن جب ان کی
पर्सनल लाइफ में झांक कर देखो, उनकी निजी जिंदगी में देखो तो उनका सलूक माँ बाप के साथ कुछ अच्छा नहीं है। अल्लाह अकबर, माँ बाप पर हजारों तकरीरें होती है, दर्जनों तकरीरें होती है, असर क्या है? बड़ी माजरत के साथ चले, दूसरों ने जो कहा उनको छोड़े। मसलके आला हजरत में माँ बाप की क्या अहमियत? तो क्या मसलक का नारा लगाते हैं हम? मसलक का नारा, हमारा हाल ये हो गया, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। मसलके आला हजरत में जहां अशिद्दा वलल कुफ्फार है, वहीं पर रुहमाउ बैनहुम भी है। हमने अशिद्दा वलल कुफ्फार को हाईलाइट किया, करना भी था और होना भी चाहिए, लेकिन शायद हमने रुहमाउ बैनहुम को भुला दिया। इसीलिए जो नरमी एक दूसरे के लिए होना चाहिए, बाज लोगों में, बाज की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, बाज लोगों में कहीं ना कहीं वो चीज उठ गई। नारा तो लगाएगा जलसे में, मसलक के आला जिंदाबाद, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन, और घर पे माँ को डांट के आया है, बस कर, तुझे कितना पैसा दूं दवाई के। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जवानों की। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस से बरेलवी लिखते हैं, माँ बाप का अदब क्या है? फरमाया, जब अपने माँ बाप से गुफ्तगू करो, पहले उनसे इजाजत लो। तवज्जो करें, मैं समझता हूं कि अगर हाथ उठवा लिए जाए ना मेरे भाइयों हाथ, तो शायद कितने हाथ होंगे जो उठ सकेंगे। कौन लोग हैं जो माँ बाप से इजाजत लेके गुफ्तगू करते हैं? पहली बात तो माँ बाप तरसते हैं मेरे भाई के मेरा बेटा मुझसे गुफ्तगू तो कर ले। फोन पर लगे हुए हैं किसी लड़की से नाजायज ताल्लुकात बनाने में, घंटों उसको पटा रहे, फुसला रहे, और इधर बूढ़ी माँ इंतजार कर रही, मेरा बेटा मुझसे बात तो कर ले, मुझसे मेरी खैरियत तो पूछ ले। ये हालात हैं। बूढ़े माँ बाप से बात करने को फुर्सत नहीं, दोस्तों के पास रात के 3-3 बजे तक बैठ रहे, इंटरनेट लेकर के रात के 3-3, 4-4 बजे तक बैठे, माँ बाप से खैरियत पूछने का वक्त नहीं। सुनो, मेरे इमाम लिख रहे, इमाम अहले सुन्नत, कि जब माँ बाप से बात करना हो तो उस तरीका ये है कि पहले उनसे इजाजत लो, और इजाजत लेने के बाद बात का तरीका क्या हो? ए बुड्ढी, ए बुड्ढा, डोकरी डोकरा, ये सब नहीं, बल्कि फरमाते माँ बाप से इजाजत लेकर जब उनसे बात करने का वक्त आए तो ऐसे बात करो जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है। ये हमारे यहाँ गुफ्तगू करने का अंदाज है। किसी के पास दुनिया की सारी नेमतें हों, माल हो, मलाल हो, ये हो, इख्तिदार हो, सब कुछ हो, अगर माँ बाप की रजा उसके दामन में नहीं है, माँ बाप की खुशी उसके दामन में नहीं है, उससे बड़ा नाकाम इंसान कोई नहीं। माँ बाप का दिल दुखाने वाला एक दिन जवाल पजीर जरूर होगा, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला एक दिन जिल्लत के घाट जरूर उतरेगा, माँ बाप के दिल को अजियत पहुंचाने वाला, माँ बाप की बद्दुआ लेने वाला एक दिन बर्बाद जरूर होगा। अल्लामा ज़मख़शरी आखिरी उम्र में लंगड़े हो गए थे, लंगड़े। तफसीर कशाफ का मुसन्निफ अल्लामा ज़मख़शरी लंगड़े हो गए। किसी ने पूछा, हजरत इतने बड़े मुफस्सिर कुरान, इतने बड़े आलिम, आप लंगड़े हो गए? फरमाया, ये मेरी माँ की बद्दुआ का नतीजा है। मेरा बचपना था, बचपने में माँ की ज़बान से बद्दुआ निकल गई। और याद रखना, माँ बाप की दुआ भी असर दिखा के रहती है और बद्दुआ भी असर दिखा के रहती है। अल्लाह के बंदो, ज़मख़शरी कहते हैं कि एक दिन मैं बचपने में चिड़िया के साथ खेल रहा था, चिड़िया के पाँव में मैंने धागा बांध रखा था और चिड़िया को छोड़ देता और वो उड़ती चली जाती, फिर चिड़िया को धागे से पकड़ लेता, फिर वो मेरे पास आ जाती। ऐसा हुआ कि चिड़िया को मैंने छोड़ा और वो जाके घोंसले के अंदर घुस गई और पैरों से घोंसला पकड़ के बैठ गई। मैंने खींचा खींचा खींचा, नहीं निकली, जोर लगाया तो चिड़िया की टांग जो है वो धागे में आ गई। मेरी माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा, ज़मख़शरी तूने एक चिड़िया का पैर तोड़ डाला। माँ के जज्बात थे, जज्बात में ज़बान से निकल गया, तूने चिड़िया का पैर तोड़ा, अल्लाह तेरा पैर तोड़ दे। अल्लाह अकबर। कहते
علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے. پوری زندگی اس کا اثر نہیں ظاہر ہوا، لیکن مرنے سے پہلے ماں کا دل نہیں دکھایا تھا، ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، ماں کو اذیت نہیں پہنچائی تھی. لیکن ایک چڑیا کے معاملے میں جذباتی ہو کر ماں سے زبان سے نکل گیا، پورا ہوا. تو اللہ کے بندو، خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو، نعمتیں ڈھونڈنے چلے ہو، برکتیں ڈھونڈنے چلے ہو، تو بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا؟ جب تک سینے کینے سے پاک نہیں ہوں گے تمہارے سجدے اور دعائیں سر کے اوپر نہیں جائے گی. ایک بات اگر نہ کہوں تو میرا دل نہ بھرے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب امتی کے لیے دل میں کینہ رکھے تو اس کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی. اگر امتی نبی کے لیے دل میں کینہ رکھے پھر وہاں تو نماز کا تصور ہی ختم ہے. اور کینے کا اثر کب پتا چلتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف سعادت مند روحوں کو آواز دینا چاہتا ہوں. کینے کا تصور کب پتا چلتا ہے؟ توجہ، کینے کا اثر اس وقت پتا چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے دل میں علامہ ایوب صاحب کے لیے کینہ ہو، مفتی ایوب صاحب کے لیے کینہ ہوا، میں نے جہاں تعریف شروع کی اس کا منہ اترنا شروع ہوگا. یعنی کہ جس کے لیے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی تعریف انسان سے برداشت نہیں ہوتی. کینے کی یہ علامت ہے. نمبر 2، جب کسی کے لیے دل میں کینہ ہو اس کی لوگ تعظیم اور عزت کریں تو بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی. تو اب دنیا میں کن کے سینوں میں نبی کے لیے کینہ ہے؟ اگر تلاش کرنا ہو تو پھر ہم سلیکشن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے. لیکن علامتیں تو ہیں نا. جب علامہ مفتی ایوب صاحب کی تعریف کسی کو برداشت نہ ہو تو ہم سمجھتے اس کے دل میں کینہ ہے. سید فرید میاں کی تعریف برداشت نہ ہو، ہم سمجھتے دل میں کینہ ہے. ہم ان کی عزت کریں تو وہ بے چین ہو جائیں، سمجھ جاتے دل میں کینہ ہے. اب دنیا میں ڈھونڈو ایسے لوگوں کو کہ کلمہ پڑھ کے بھی کوئی اتنا بد نصیب ہے کہ نبی کے لیے کینہ رکھتا ہے. تو دیکھ لو، اگر ہیرو ہیروئن کے زلف و رخسار کی تعریف کرے تو لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور نبی کی نعت شروع کر دو تو لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. پتہ چلا جن کو ہیروئن کی زلف و رخسار کی تعریف بے چین نہیں کرتی، ان کو واللیل والے چہرے والے کی تعریف اگر بے چین کر دے، پھر کسی برادری کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی ذات کا ہو، کسی بات کا ہو، کسی بھی ڈگری کا مالک ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کتنوں کا برتھ ڈے روز منایا جاتا ہے کسی کو تکلیف کچھ کہنے کی، لیکن جب رسول اللہ کا میلاد آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو، اتنی میلادیں تم نے ہضم کر لی، تکلیف نہ ہوئی؟ ایک آمینہ کے لال کی میلاد، ایک آمینہ کے لال کی میلاد. اور پھر میں کہتا ہوں کسی کی میلاد ہمارے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتی. آمینہ کے لال کی میلاد صرف کسی کی ولادت نہیں بلکہ وہ یوم انقلاب ہے. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کعبہ بتوں سے کب پاک ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. شیطان کا قبضہ دنیا سے کب ختم ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. بچیوں کا زندہ دفن ہونا کب بند ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. لوگ رحمان کا کلمہ پڑھنے والے کب بنے؟ اسی میلاد کے بعد. نماز پڑھنے والے کب بنے؟ اسی میلاد کے بعد. مکے جیسے کفرستان میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی اگر گونج ہوئی ہے اسی میلاد کے بعد. پتہ چلا وہ صرف کسی کی میلاد نہیں بلکہ یوم انقلاب ہے. لیکن رونا تو اس پر ہے نا میرے بھائی، انسان اتنی میلادیں ہضم کر گیا. ایک میلاد، ایک میلاد، اور پھر اس پر طرفہ یہ کہ کچھ لوگ اتنے آگے بڑھتے، مجھے نہیں ابھی تک پتہ چل سکا کہ کسی عالم نے اس پہ اعتراض کیا. علماء کی توجہ چاہیے. میلاد پر عالم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کسی. میں کسی عالم کو نہیں جانتا جس نے اعتراض کیا، لیکن جاہلوں کی طرف سے اعتراض. وجہ اس کی یہ ہے کہ علم کتنا ہی ہو اور اگر وہ تعظیم رسالت نہیں جانتا
تو ابو الحکم کو بھی ابو جہل کا ٹائٹل دیا گیا ہے. جی واہ واہ. عالم کبھی بھی اعتراض نہیں کیا. تو کہا جاہلوں کی طرف سے کہا کہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میلاد تو شرک ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو، رب کی شان ہے لم یلد ولم یولد. تو جس کا میلاد منایا تو شرک کی کاٹ تو یوں ہی ہو گئی. تو نبی کے لیے دل میں بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، بلکہ دیکھو کیا فکر ہونی چاہیے. لوگ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی ایسے ایسے ایسے. لیکن 14ویں صدی کا مجدد آیا اور اس نے اپنے قلم اور زبان کو وقف کر دیا نبی کی تعریف کے لیے. اور کس شان سے کہی، کس شان سے کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور کیا مزے میں کہتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے ملن. یہ امن و امان تمہارے لیے. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتے نہ اپنی گتے، قصور کرے اور ان سے بھرے تمہارے لیے. سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کی آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی دلارا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. اے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد. اللہ کے بندو، جب نبی کی تعریف ہو تو دل چھوٹا نہ کیا کرو. اگر کسی کے دل میں کینہ ہے تو کیسے پتا چلے؟ کہ بے جان جھنڈے کو تو سلام کرتا ہے، زندہ نبی پہ سلام پڑھنے کو اعتراض کرتا ہے. واہ 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 واہ، بات ہے. سبحان اللہ، زندہ باد. اندازہ فرمائیں، میں واللہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کے سامنے چور کی نشانیاں رکھتا ہوں. آپ مجھ سے زیادہ دانشمند ہے نا. جب کپڑا خریدنے میں اتنی احتیاط ہے کہ 4 دکان ڈھونڈ کے کپڑا خریدتے ہو، تو پھر کسی کی اقتداء کے سے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے. اپنی جیب کا پیسہ ضائع کرنے کے معاملے میں اتنے حساس ہو، اپنی نمازیں ضائع کرنے کے معاملے میں کیوں اتنی نادانی سے کام لیتے ہو؟ ایسے ہی کسی کے بھی پیچھے نہیں. اب کس کے پیچھے پڑھو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو صرف کیونکہ ایک داعی کی حیثیت سے میں اشارے دینا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ کل میرے بعد کوئی آ کر کہہ دے کہ وہ تو لڑا گئے. ہم صوفیہ کے غلام ہیں، ہم لڑنے لڑانے والی بات نہیں کرتے. ہم تو نشانی دے جا رہے ہیں. ڈھونڈ لینا، تلاش کرنا، عقل مند ہونا. سوچو بے جان جھنڈے کو جس کا انتخاب انسانوں نے کیا ہے، اس کے لیے سلام بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں. اور وہ زندہ نبی جس کی وجہ سے ساری سلامتیاں ہیں، جھنڈے کے لیے قیام کیا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کوئی تکلیف نہ ہوئی. اور نبی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو تکلیف ہو گئی. امام کہتے ہیں آنکھیں ملنا، کیا بات کی، آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی. آنکھیں ملنا، جھنجھلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی. ارے نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے. امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. جب جھنڈے کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو سارے جھنڈے جس کے قدموں میں آ کے عزت پاتے ہیں اس کے لیے کیوں اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان. روزانہ استاد کی تعظیم کے لیے اسکول کا ہر بچہ کھڑے ہوتا ہے. اسکول میں 8 پیریڈ ہوتے ہیں، 8 پیریڈ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے. ہم بھی کھڑے ہوئے، آپ بھی ہوئے ہوں گے. میرے عزیز، جو فزکس پڑھائے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، جو ریاضی پڑھائے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور جو کہتا ہے بوئس تو معلمہ کہ میں کائنات کو علم سکھانے کے لیے آیا ہوں، کم از کم یہ نہیں سوچا. اس کا مطلب
کہیں نہ کہیں آپ انگریز کی تحریک کا شکار ہوئے ہیں، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں بغض ہے، تو یاد رکھو بات بہت دور نکلی. کہاں چل رہی تھی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑھے گا، نماز چھوڑ دے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا. 3 دنیا میں، 3 قبر میں، 3 مرتے وقت اور 3 میدان محشر میں. اب ذرا سن لے اس کو، میں جلدی پڑھ سکتا ہوں، پڑھ دوں؟ جی آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ نہیں. تھک جائے تو چپ ہو جانا، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ تھک گئے. کچھ لوگ مجمع دیکھنے آتے ہیں، پھر ان کو تھک جاتے تو چلے جاتے، اور کچھ سننے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب تک سلام نہ پڑھا جائے ہم نہیں جائیں. ہاں، تو ہمیشہ ہمارا ٹارگٹ وہی ہوتے ہیں جو سننے آتے ہیں. صحیح ہے؟ تو آپ کی توجہ ہے، بات آگے بڑھا سکتا ہوں. 3 مصیبتیں دنیا میں، جلدی پڑھ رہا ہوں. نمبر 1، جو نماز چھوڑ دے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے. سب لوگ ہو نا پریشان ہو، کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، ارے یہ کیا مولوی بات کر رہا ہے، بولے برکت اٹھا لیتا ہے اللہ. ہم تو برسوں سے نماز نہیں پڑھتے، کروڑ پتی ہے. ہم نے کہا آپ سمجھے نہیں بات کو، ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت. آپ کے پاس کثرت ہے، آپ کروڑ پتی ہے، برکت نہیں ہے. کروڑ پتی ہو کے بھی آپ بے چین ہے، بے قرار ہے، سکون نہیں ہے. کہتے ہو نا سب کچھ ہے مولانا، سکون نہیں ہے. کیوں؟ کثرت ہے، برکت نہیں ہے. دیکھو کثرت اور برکت کی مثال بتاؤں. کتے کے بچے درجنوں پیدا ہوتے ہیں، کثرت ہے. اور بکری کے صرف 2-3 پیدا ہوتے ہیں، برکت ہے. کتوں کا ریوڑ نہیں ملے گا، بکریوں کا ریوڑ ملے گا، جبکہ ہزاروں ذبح کی جاتی ہے. کیوں؟ کتوں میں کثرت ہے، بکریوں میں برکت ہے. اور آسان کر دیں اس کو، یزید 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا. یزید 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا. آج کوئی آل یزید نہیں ملتی کیونکہ کثرت تھی، کثرت. حسین ایک بیمار چھوڑ کے گئے تھے. آپ سنیوں کا کوئی محلہ نہیں ملتا جہاں پر سید نظر نہ آتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری، بہار طیبہ کانفرنس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ نے برکت کتنی دی، برکت کتنی دی. دیوا شریف چلے جاؤ، امام حسین کا بیٹا. مہاراشٹر شریف چلے جاؤ، امام حسین کا بیٹا. کلیہ شریف چلے جاؤ، امام حسین کا بیٹا. اجمیر شریف چلے جاؤ. یعنی زمین کے اندر بھی بیٹے عزت سے آرام کر رہے ہیں اور زمین کے اوپر بھی بے شک سبحان. زمین کے اوپر. کیوں؟ وہاں کثرت تھی، یہاں برکت ہے. تو کثرت محنت سے ملتی ہے، برکت کرم سے ملتی. تو اللہ سب سے پہلے بے نمازی کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے. اب برکت گئی تو پھر آپ آتے ہو حضرت تعویذ. دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں اتنے پاگل نہ بنو. مفتیان کرام، علماء کرام کو صرف سبق سنانے کے لیے اگر غلطی کروں گا تو اصلاح کر دیں گے. سحر، جادو، بلا، جن، بھوت کا اثر ہونا، تعویذ اس کا علاج ہے. اگر اللہ برکت اٹھا لے ناراض ہو کر، کسی مولوی کے تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کو لا سکے. یہ بات یاد رکھنا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لا دوں گا، ہمارے حضور مفتی اعظم، ہمارے دادا مرشد تعویذ دینے سے پہلے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے بیٹا نماز پڑھے گا تو تعویذ اثر کرے گا، ورنہ تعویذ اثر نہیں کرے گا. اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا. آج کل کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جا بیٹا ہم ہیں، تو بھی تباہ ہوگا اور جس کو تو کہہ رہا ہے وہ بھی تباہ ہوگا. اللہ کے رسول فرمائے جو نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے. جب اللہ کرم کی چادر ہٹا لے تو ہم ہے تو ہونے والا کون ہے؟ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا. کہا تھا نگاہ دین و متاع دین و دانش. اقبال بڑا مفکر تھا، بڑا رونا رویا اس نے اپنی قوم پہ. کہا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش
لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، یہ کس کافر ادا نے اپنی مستیاں بکھیری ہے کہ اللہ والوں کی متاع لٹ گئی۔ لیکن پھر وہ نا امیدی کا شاعر نہیں تھا، مایوسیوں کا شاعر نہیں تھا، وہ امیدوں کا پیام دینے والا تھا۔ لیکن جب یہ رونا رویا تو ساتھ میں امید بھی کی کہنے لگے، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ جلسہ انقلاب لائیں گے۔ مسلمانوں اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری روزیوں سے برکت اٹھا لے گا، اور اللہ برکت اٹھا لے کسی میں طاقت نہیں، کتنا ہی بڑا بابا ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی بلکہ سچا عالم ہوگا تو بولے گا بھیا نماز نہیں پڑھتا تو میں تجھے تعویذ نہیں دیتا۔ یہ بات ہے، آپ گھوم رہے ہو پھر رہے ہو، بلکہ اب تو تم جادوگروں کے پاس جا رہے ہو، سفلی والوں کے پاس جا رہے ہو، پنڈتوں کے پاس جا رہے ہو تاکہ تمہارے گھر میں برکت آئے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ رزاق مطلق ہے، اللہ کے رسول نے کہا نماز چھوڑو گے تو برکت جائے گی۔ اتنا آسان کام تھا، 10 منٹ نکال لیتے نماز پڑھتے۔ نماز پڑھ کے دیکھو برکت نہ آئے تو پھر کہنا۔ لیکن یہ بھی کہتا ہوں برکت کے لیے نماز نہیں پڑھنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا۔ برکت تو مل ہی جائے گی، برکت تو مل ہی جائے گی۔ ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ گائے دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے نا، گوبر کے لیے نہیں خریدی جاتی ہے نا۔ گائے خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ ملے، بچہ ملے۔ کوئی گوبر کے لیے کبھی خریدتا ہے گائے کو؟ گوبر تو یوں ہی مل جاتا ہے نا منافع میں، بلا تمثیل بلا تمثیل، ملانے کو نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہا۔ اس مثال کو بھول جائیے، لیکن سوچئے نماز برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز کسی سے مفاد اٹھانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز تو اس لیے پڑھی جاتی اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ مل گیا تو کیا نہ ملے گا؟ اللہ مل گیا کیا نہ ملے گا؟ ہر نعمت ملے گی، ہر نعمت ملے گی۔ تو نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، نہیں پڑھو گے برکت جائے گی۔ نمبر 2، جو نماز چھوڑ دے، دوسری مصیبت، اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتے۔ زیادہ دن جینے کا شوق سب کو ہے، لیکن آقا فرما رہے جو نماز چھوڑے گا برکت گئی، عمر کی برکت۔ بہت عیش کرنا چاہتے ہو نا، نماز چھوڑنے سے عمر بھی کٹتی ہے، عمر بھی گھٹتی ہے۔ پہلے 90 سال دادا پردادا کی عمر ہوتی تھی، اور بڑے میاں لوگ بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے۔ ابھی تو 40 سال کا ہوا تو گھٹنے کی تکلیف شروع ہو گئی، زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ جھک کے کھا بھی نہیں سکتا، ہاتھ میں پلیٹ لے کے کھاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تکلیف ہے یہ سب مجرم ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر تو یہی حال ہے نا۔ کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی، اس کو سن لو۔ جوانی میں اگر نماز نہیں پڑھے گا، جوانی میں نماز نہیں پڑھے گا، اللہ اتنا غیرت والا ہے شاید وہ بڑھاپے میں تجھے پڑھنے نہ دے، وہ بڑھاپے میں تجھے غیرت والا ہے، حالانکہ وہ کرم کرتا ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، اس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے گئی، مگر وہ غیرت والا بھی ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور ایک بات کہوں، اگر تمہارے دماغ میں یہ خبط ہے نا میرے بھائیوں، مولانا بڈھے ہوں گے جب مسجد کا کونا سنبھال لیں گے، تو میں کہتا ہوں جس کے گودے سوکھ جائیں نا، جس کی ہڈیاں سوکھ جائیں نا، جو بڈھا ہو جائے، تو بڈھا بیل اللہ قربانی کے لیے بھی قبول نہیں کرتا، تو بڈھا بندہ اللہ اپنے لیے قبول کرے گا۔ میں بوڑھوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں۔ جوانی میں زنا کرو گے، جوانی میں شراب پیو گے، جوانی میں پاپ کرو گے، جوانی میں عورتوں پہ بد نظری کرو گے، اور بڈھے ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہے تو پھر اللہ کی طرف آؤ گے۔ یہ تو اس کا کرم ہے، وہ توفیق دے، لیکن اس کی غیرت بھی تو ہے نا۔ کبھی سوچا اسلام میں کیا بڈھے بیل کی قربانی جائز ہے؟ پوچھو نا علماء سے، جو نہ چل سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو، جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جو وہ مقتل گاہ تک چلنے کے قابل نہ ہو، پوچھو علماء سے کیا قربانی ہر سال بیان ہوتا ہے نا قربانی کا مسئلہ؟ تو جو اللہ ذبح ہونے کے لیے بڈھا بیل قبول نہ کرے، وہ عبادت کے لیے بڈھے کو۔ لیکن ہاں اگر جوانی میں عبادت کی ہے
اور بڑھاپا آ گیا, کمزور ہو گئے, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں, جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا, سنتیں بھی پڑھتا تھا, زائد پڑھتا تھا, اب بڑھاپے کی وجہ سے نفلیں نہیں پڑھ پاتا, میں نے بڑھاپا کمزوری دی ہے, اس لیے نہیں پڑھتا ہے, پھر بھی اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے جتنی یہ جوانی میں عبادت کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے, جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے. اور جو بوڑھا ہو جائے اسلام میں, اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوانی میں عبادت کرتے کرتے بڈھا ہو گیا, اب بوڑھا ہو گیا ہے نا, اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ نہ لکھا کرو. کیوں؟ جو جوانی میں نہیں کیا اس نے بڑھاپے میں کیا کرنا ہے. تو اللہ کے بندو, تو عمر گھٹتی ہے نماز چھوڑنے سے. نمبر 3, کیا 3 نشانیاں, 3 مصیبتیں کون سی؟ دنیا کی, روزی سے برکت جاتی ہے, عمر سے برکت جاتی ہے. نمبر 3, اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیتا ہے, نیکوں کا نور اٹھا. دیکھو اکثر علماء کو میں نے دیکھا ہے, جیسے جیسے عمر بڑھے گی بڑھاپا آئے گا, ان کے چہرے شگفتہ پھول کی طرح کھلتے ہیں, ہے نا. آج سب سے زیادہ کاسمیٹک آئٹم بکتے ہیں میرے بھائی, ہر آدمی خوبصورت بننا چاہتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کاسمیٹک آئٹم کا اثر 2-3 گھنٹہ 4-6 گھنٹہ رہ سکتا ہے, لیکن نماز سے جو چہرے پہ نور آتا ہے, زندگی میں بھی چمکو گے, قبر میں بھی چمکو گے, اور میدان محشر میں نمازیوں کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. نماز قبر میں نور ہوگی, اس لیے اگر خوبصورت بننا ہے نماز پڑھو, انشاءاللہ چہرے چمکیں گے. میری قوم کی بچیاں بیٹیاں بھی یہاں موجود ہوگی, بہت کوشش کرتی ہے, بہت کوشش کرتی ہے میں خوبصورت لگوں, میں اچھی لگوں, اچھے رشتے آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا میری بہن چہرے پر کاسمیٹک آئٹم بننے کی بجائے, حالانکہ مفتیان کرام کہتے ہیں ایسے آئٹمز, کاسمیٹک آئٹمز جس میں ناجائز اور حرام کی اشیاء, ناجائز اور حرام اشیاء نہ ملی ہو, تو اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے, چاہے وہ فیس واش ہو, صابن ہو, کریم ہو, اگر اس کے اندر ناجائز و حرام چیزیں نہیں ملی تو استعمال کر سکتے ہیں, میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر ہمیشہ کے لیے چہرہ چمکانا ہے تو نماز سے چمکے گا, وضو سے چمکے گا, اور اللہ اکبر, اور اگر نہیں کرو گے نور نکلے گا. آپ کبھی کبھی ہم لوگوں کو پورا ہندوستان جاتے ہیں, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یا اللہ یہ بندہ مسلمان ہے کہ نہیں, چہرے اتنے بھیانک دکھتے ہیں. بلکہ کبھی کسی بستی میں جاؤ تو سلام کرنے میں سوچنا پڑتا ہے, سلام کریں کہ نہیں کریں. اچھا پھر اعتراض بھی کرتے, دیکھو اتنی دور سے مولانا بلایا, مولانا کو اتنی بھی حیا نہیں ہمیں سلام کرے. ارے تیرا منہ دیکھ, تو تو پہچان میں نہیں آ رہا کہ تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے, مولانا کیا تجھے سلام کریں گے. یہ حال ہے, یہ حال ہے. تو نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیا جاتا. جا کے اپنے چہرے دیکھو. نمازوں میں سوتے پڑے رہنے والوں, فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں, ظہر میں گپ شپ کرنے والوں, اپنے چہرے جا کر کے جائزہ لو. ایک دور تھا لوگ چہرے دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے. غریب نواز 90 لاکھ کو آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. امام علی رضا اتنے خوبصورت اور نورانی چہرے والے تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلنا پڑتا تھا. وہ چہرے میں آپ کی تازگی تھی امام علی رضا کے چہرے میں. بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے ایک مجوسی کا ننھا سا بچہ امام علی رضا کے جب لوگ چہرے پہ پردہ پڑا تھا, لوگ پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. اس ننھے سے بچے نے کہا یہ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کہا یہ ہمارا امام ہے, مسلمانوں کا امام ہے, نبی کا شہزادہ ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کہا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے جو اس کی زیارت کرنے بھاگ رہے ہو؟ تو کسی دیوانے نے کہہ دیا تو ہی جا کے دیکھ لے کہ چہرے میں کیا رکھا ہے. وہ مجوسی کا بچہ بھی پیچھے ہو لیا. جیسے ہی گیا, امام نے جیسے ہی نقاب ہٹایا, چہرے کا پردہ ہٹایا, چہرے پہ وہ نورانیت اور تمازت تھی. لوگ حدیث سننے کے لیے بیٹھے تھے. اس 4 سال کے بچے نے چہرہ دیکھا تو کہا آج کے بعد میری ماں بھی تو ہے, میرا باپ بھی تو ہے, میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا. تو امام علی رضا جیسا بندہ جب یہ سنا, فرمایا تو نے مجھے ماں باپ کا, جب میں نے تجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیا, اپنے پاس ہی رکھا, پڑھایا لکھایا اور اس کو بھی امام بنا دیا. اتنا بڑا امام بنایا کہ دنیا اسی امام کو سیدنا معروف کرخی کے نام سے جانتی. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. یہ چہرے تھے, چہروں کی تمازت یہ تھی.
اللہ اکبر. آج چہرے دیکھو مرجھائے ہوئے چہرے, سونے سونے چہرے, آنکھوں کے اندر اللہ اکبر پیلا پن ہے, کالا پن ہے. آنکھیں بھری بھری ہوتی تھی, خوبصورت ہوتی تھی, آنکھوں میں جمال ہوتا تھا. آنکھیں مسلمانوں کی دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول شرما جائیں. چہرے کی اللہ اکبر خد و خال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے لالا کا کمل شرما جائے. لیکن آج حالات کیا ہو گئے, چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی گٹکا کھا رہا ہے, کوئی تمباکو کھا رہا ہے, اور اس کے بعد کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی نشہ کر رہا ہے. صحت بھی ضائع ہو رہی, سب ضائع ہو رہا ہے. تو کیا عرض کیا میں نے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز چھوڑنے پر 3 مصیبتیں آئے گی. نمبر 1 روزی سے برکت جائے گی, نمبر 2 عمر سے برکت جائے گی, اور نمبر 3 اللہ چہروں سے صالحین کا نور اٹھا لے گا. پھر آقا فرماتے ہیں مرتے وقت اس کو 3 مصیبتیں آئے گی. جب مرے گا نا تو 3 مصیبتیں اٹھائے گا وہ. نمبر 1 فرماتے ہیں اللہ کے رسول سچے سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بے نمازی کو موت آئے گی مرنے سے پہلے ذلیل ہوگا, ذلیل ہو کر کے مرے گا, مرنے سے پہلے ذلیل ہو کر مرے گا, ذلت کی موت آئے گی. توبہ کرو اللہ کے بندو, موت سے پہلے اس پر ذلت مسلط کی جائے گی جو بے نمازی. بڑا امتحان ہے, درود شریف پڑھ لیں. اب اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا اللہ. ایک بار سب بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیں.